السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماہ محرم کی مروجہ بدعات و رسومات۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، یہی سیدھا و درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے زمانہ گردش میں ہے، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ 1 مہینہ رجب ہے۔ صحیح البخاری 3197، صحیح مسلم 4383۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن و امان کی خرابی کا باعث ہو بالخصوص منع فرما دیا ہے، مثلا آپس میں لڑائی جھگڑا اور ظلم و زیادتی وغیرہ، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو۔ ہاں، اگر کفار ان مہینوں میں بھی تمہیں لڑنے پر مجبور کر دیں تو لڑائی کرنا درست ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہادت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے کی حرمت سے کوئی تعلق ہے؟ خیال رہے کہ اس مہینے کی حرمت کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ دلگزاش پیش آیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ واقعہ شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، جبکہ اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں
مکمل ہو گیا تھا۔ فرمانے اللہ ہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کی دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تکمیل دین کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو، سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر خود اسی مہینہ میں اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ شہادت پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یاد منائی جاتی، جبکہ یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے ہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی منایا اور نہ باقی خلفاء و صحابہ کا یوم شہادت منایا گیا۔ اس لیے ان شخصیات کی یاد میں مجالس عزا مخصوص کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ محرم الحرام میں مسنون عمل، ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم، مسند احمد۔ بالخصوص یوم عاشورہ کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہود اب بھی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم 1134۔ لیکن آئندہ محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، مصنف عبدالرزاق اور بہقی میں موجود ہے، جس سے یہی مفہوم بنتا ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں روزے رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی میں رکھا تھا، اور صحیح حدیث میں واضح طور پر اعلان کیا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اور اس امر سے آپ کی دستبرداری مروی نہیں، لہٰذا اس اعتبار سے 10 محرم کا روزہ بہرحال مسنون ہے۔ نمبر 2، کسی دن کی تاریخی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا، بصورت دیگر اس کی مقررہ فضیلت و ثواب سے محروم ہونا لازم آتا ہے۔ قابل عمل صورت: عاشوراء محرم کے روزے سے فیض یاب ہونے والے کے لیے درج ذیل قابل عمل ہے۔ عاشوراء 10 محرم کے روزے سے پہلے 9 محرم کا روزہ یہ افضل صورت ہے، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ، یا 9، 10 اور 11 محرم پے در پہ 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ ماہ محرم میں مروجہ بدعات و رسومات: واقعہ کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ یہ ایک تاریخی سانحہ ہے، لیکن واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں کے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اور بالخصوص 10 محرم میں نام نہاد محبت کی بنیاد پر سیاہ کپڑے زیبدان کرتے ہیں، سیاہ جھنڈے بلند کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں، تعزیے اور تابوت بناتے ہیں، منہ پیٹتے اور روتے چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہنتے، نوحہ اور مرثیے پڑھتے ہیں، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کیا جاتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افضل عمل ہے۔ یوم عاشوراء محرم کے دوران شادی و خوشی کی تقاریب نہ کرنا، جبکہ شریعت محمدی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، ورنہ باقی سارا سال بھی دیگر جہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سوگ مناتے گزر جائے گا۔ شہادت کا سوگ ہر سال منانا یہی نہیں بلکہ عظیم صحابہ و اسلاف کو گالیاں دینا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور دیگر مختلف قسم کی خود ساختہ خرافات ان صحابہ و اسلاف کی طرف منسوب کرنا اور ان بے گناہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا جو دین اسلام کے اولین راوی ہیں، جن کے بغیر دین اسلام کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہوتا، جنہیں واقعات کربلا سے دور اور نزدیک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ پھر واقعہ کربلا کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب اور اباطیل یعنی جھوٹ پر مبنی ہیں، جن کا مقصد فتنہ و فساد کے نئے دروازے کھولنا اور امت میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام بدعات و خرافات ایک خاص مذہب کی ترویج اور تبلیغ اور اس کو سہارا دینے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا نتیجہ ہیں، جن کی ادائیگی میں امن عامہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، اسلام امن و آتشی کا دین ہے۔ دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت لوگ بھی اس نسبت سے ایسے کام شروع کر دیے ہیں انہوں نے جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں،
جو سراسر بدعت و ضلالت پر مبنی امور ہیں جن کی دین اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے زعم میں اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس کی تقدیس و احترام کو پامال کر دیتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے بجائے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور گناہگار بن کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا لیتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں عام دستور و رواج کے مطابق شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا کے حوالہ سے بازاروں، دکانوں، ریڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں لوگوں کے سامنے مکذوبہ موضوع اور ضعیف منگرد خود ساختہ داستانیں اور قصے بڑی رنگ امیزی سے بیان کیے جاتے ہیں جس میں وہ خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کربلا کا افسانہ اور شہید مظلوم کی خود ساختہ داستانیں اور ان پر پانی بند ہونے کے جھوٹے قصے لوگوں کو سناتے ہیں وہی محرم کے مہینے شربت کے مٹکے اور قسم قسم کے یعنی گانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے نہ کہ مردہ۔ ہمارے بہت سے سنی لوگ بہن بھائی رافضی حضرات کی دیکھا دیکھی بھی اور کچھ ان کے وسیع پروپیگنڈے کے شکار ہو کر بھی درج ذیل بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجالس شہادت، جس میں سنی عوام گریہ وزاری کا وہی منظر پیش کرتے ہیں جو مجالس روافض سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ویڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں سنے گے نوحے اور مرثیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، محرم کی 10 تاریخ کو چولہے اوندے کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، نو بیاہی عورتیں یوم عاشوراء اپنے میکے میں گزارتی ہیں۔ نمبر 5، زیورات کا پہننا شہادت حسین کے غم میں ترک کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ توہم پرست لوگوں نے اور بھی بہت سے باطل خیال قائم کر لیے ہیں۔ مثلاً مہینہ کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی، شادی ہو تو مبارک نہ ہوگی۔ کچھ اس قسم کا خیال عرب کے جاہل لوگوں کا تھا۔ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال باطل کو توڑنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ماہ شوال میں کی۔ اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسلام میں اس قسم کی مشقتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات کو عاشوراء محرم کے دوران شادیاں بھی کرنی چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی شخص کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں، ماں سوائے بیوہ عورتوں کے۔ وہ اپنے خاوندوں کی اموات و شہادت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کے لیے سیب و زینت کو ترک کرتی ہیں، لیکن اس سوگ کا ہر سال اعادہ نہیں کرتی۔ ماہ محرم کے حوالہ سے ایک اور کام جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کجیاں ٹوٹیاں بھرنا ہے۔ معلوم نہیں اس چیز کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق اور رشتہ ہے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتے ہی عورتیں اور مرد ان کجیوں میں لسی یا دودھ ڈالتے ہیں، ٹوٹیوں میں حلوہ یا کھیر بھرتے ہیں اور بچوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ حضرات مٹی کے کچے پیالے لے کر ان میں کھیر ڈال کر بانٹتے ہیں، کچھ حلیم کی دیگیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں
ماہ محرم میں ایک اور خلاف شرع کام یہ کیا جاتا ہے کہ محرم کے آغاز سے ہی قبروں کی لیپا پوچھی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں 10 محرم قریب آتا جاتا ہے، قبرستانوں میں رونق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتے ہی لوگ جوان بہو بیٹیوں کو لے کر قبرستانوں کی جانب نکل پڑتے ہیں۔ پھولوں اور اگربتیوں کے سٹال لگائے جاتے ہیں، قبروں کی لیپا پوچھی کی جاتی ہے، ان پر مرد و زن اکٹھے مٹی ڈالتے ہیں، جس سے کہ کئی ایک شرعی قباحتیں لازم آتی ہیں، مثلاً بے پردگی، محرم کے بغیر گھر سے نکلنا وغیرہ۔ پھر مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر شرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر کوئی مٹی ڈالنے کے بعد شرینی تقسیم نہ کرے تو قبر والے پر بوجھ رہتا ہے۔ یہ سب من گھڑت اور بدعت و خرافات پر مبنی افعال ہیں۔ قبروں کی زیارت کا حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ اگر وہاں پر اس قدر پر رونق سما پیدا کیا جائے تو بلا شبہ یہ شرعی مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے قبروں کی زیارت کے لیے کوئی خاص دن بھی مقرر نہیں کیا، لہٰذا کسی خاص دن زیارت کو مقید کر دینا بھی شریعت اسلامیہ کے منافی عمل ہے۔ خستہ قبر کو درست تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یا انہیں پختہ کرنے کی کوئی کسی صورت اجازت نہیں دینا۔ دنیا میں جنت البقیع بہترین قبرستان ہے۔ دور نبوی آیا، دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں کبھی وہاں 10 محرم کو اس طرح میلہ نہیں لگایا گیا اور نہ مٹی اور پھول ڈالنے کا اہتمام کیا گیا۔ رسومات محرم پر سلف علماء کرام کا تبصرہ۔ نمبر 1، شاہ ولی اللہ مختص دہلوی فرماتے ہیں، اے بنی آدم، تم نے اسلام کو بدل ڈالنے والی بہت سی رسمیں اپنا رکھی ہیں۔ مثلاً تم 10ویں محرم کو باطل قسم کے اجتماع کرتے ہو۔ کئی لوگوں نے اس دن کو نوحہ و ماتم کا دن بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معیشت سے حادثے ہمیشہ رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس دن مظلوم شہید کے طور پر قتل کیے گئے، تو وہ کون سا دن ہے جس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ فوت نہیں ہوا؟ لیکن تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اس سانحہ شہادت مظلومانہ کو کھیل کود کی چیز بنا لیا۔ تم نے ماتم کو عید کے تہوار کی طرح بنا لیا، گویا اس دن زیادہ کھانا پینا فرض ہے اور نمازوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں جو فرض عین ہیں، ان کو تم نے ضائع کر دیا۔ یہ لوگ انہی من گھڑت کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نمازوں کی توفیق ان کو ملتی ہی نہیں۔ نمبر 2، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے واقعات میں ماتمی جلوسوں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں، یہ ماتمی مجالس وغیرہ کی رسمیں اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واقعہ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو خیر القرون اور اس امت کے ابتدائی اور بہتر لوگ اس کو ضرور کرتے، وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں، اپنی طرف سے بدعتیں نہیں کرتے۔ البدایہ والنہایہ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ 95 پر تحریر فرمایا ہے، فارسی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، پاک و ہند میں تعزیہ سازی کی جو بدعت رائج ہے یہ شرک تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ تعزیہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شبیہہ بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان معنی میں
یہ پورے طور پر بت پرستی ہیں، آذان اللہ منہ۔ نمبر 3، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و خلفائے مرسلین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ نمبر 1، بعض اہل سنت والجماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں بدلتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین کے صدمے کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب، پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں، سوگ حرام ہے، اور چوتھی بات جہالت ہے۔ واللہ تعالی علم۔ حوالہ احکام شریعت مسئلہ نمبر 150، محرم الحرام۔ دعوتی فکر محکرم و محترم قارئین، یہ قانون فطرت ہے کہ ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر ایک متنفس کو موت کا منظر دیکھنا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی، لیکن بعض اموات ایسی ہولناک اور پریشان کن ہوتی ہیں کہ جن کے حزن و ملال کی داستان الفاظ سے نہیں بیان کی جا سکتی، اور ایسے افسوسناک حادثات کے احساس و شعور کو تعبیر کرنے سے زبان و قلم عاجز ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی حکم ہے جس سے ان احساسات کی تعبیر ممکن ہے، اور وہ یہ کلمہ ہے جسے مسلمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ایسے موقعوں پر بار بار دہراتے ہیں، اور وہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس صدمہ کے احساسات کو تعبیر کرنے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقت مضمر ہے کہ انسان کی آمد و رفت تمام کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن افسوس بعض نفس پرست لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے نسخے کو چھوڑ کر اپنے زخموں کی مرہم کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان متفرق طریقوں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ محبت اور گلو عقیدت یا مکروہ فریب اور دھوکہ دہی کی وجہ سے سینہ کوبی اور ماتم وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے جسم کے بالوں کو نوچنا اور اپنے گریبانوں کو چاک کرنا اپنا علاج سمجھتے ہیں، اور بآواز بلند نوحہ کرنے اور آواز کسنے و ویلا کرنے میں اپنی شفا تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلام میں ممنوع اور حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ انہی میں اپنی شفا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے باعث افتخار اور خاص شعار سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ اسلام سے دوری اور پہلو تہی کا نتیجہ ہے، اور پھر اس انسان پر جس کی موت بھی شہادت کی موت ہو، اور اس پر متضاد یہ کہ اس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی ہو، اور بشارت بھی اس درجہ کی کہ کسی اور کے نصیب میں نہ ہو، اور پھر اس انسان پر جس نے اپنی تمام زندگی خرافات کے قلع کما کرنے میں گزاری ہو، اور مرتے دم بھی زبان پر ان کے خلاف ہی الفاظ ہوں، اس کی موت پر ایسا کرنا کسی منصف مزاج انسان کے نزدیک اس کے ساتھ محبت و الفت کا طریقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ عدل و انصاف کے منافی اور اس پر زیادتی ہے، جبکہ ان سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو وہ کرتے تھے۔ بقول شاعر، اگر تجھے اپنے محبوب سے سچی محبت ہوتی تو اس کی باتیں مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔
اگر ہماری محبت واقعی سچی اور مبنی برخلوص ہے تو چاہیے کہ ان کی باتیں مانی جائیں، وہ کام کیے جائیں جو وہ پسند کرتے تھے۔ نماز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبوب ترین چیز تھی۔ انہوں نے ساری زندگی باقاعدگی سے نماز ادا کی۔ نماز ترک کرنا تو درکنار، کبھی نماز کی ادائیگی میں ذرا سی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، نہ کسی سے دھوکہ کیا۔ انہوں نے داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ خشیت الہی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، غرض یہ کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کبھی خلاف ورزی اور نافرمانی کا سوچا بھی نہیں۔ لیکن ہم تمام کاموں سے عاری ہیں۔ ہماری زندگیاں روزمرہ کے معمولات بالکل ان کی زندگی کے برعکس ہیں، اور جہاں ہم ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور ان کی محبت کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں۔ ان کی محبت میں بڑے بڑے عظیم و بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے، حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بذات خود اپنی پوری زندگی صحابہ رضی اللہ عنہم کو تو درکنار کسی عام آدمی سے بھی حد تک امیز سلوک نہیں کیا۔ ایک طرف تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور دوسری طرف زندگیوں میں اتنا تفاوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم ہیں کہ اس قسم کی رسومات، بدعات، خرافات و اختراعات میں اپنا وقت، مال اور وسائل برباد کر رہے ہیں، جبکہ دین اسلام کے دشمن تو ہر وقت اسلام اور اس کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب اتحاد و یگانگت کی ایسی مثال پیش کریں کہ دشمن پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، لیکن ہم میں ان جذبات کا تاحال فقدان ہے۔ آج ہم سب کو مل کر یہ ثابت کر دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تمام خلفائے راشدین اور اہل بیت سے سچی محبت ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کا حقیقی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول رسومات اور بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔